شمالی وزیرستان کی تحصیل شہوال کے علاقے گلمیر کوٹ میں گاڑی میں دھماکہ، 11 مزدور جاں بحق، 2 زخمی۔ پولیس کے مطابق گاڑی میں سوار 3 مزدور لاپتہ۔ قصور کے علاقے پتوکی میں پرانی غلہ منڈی میں آتش زدگی آگ نے گارمنٹس کی 50 سے زائد دکانوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ فائر بریگیڈ کو تنگ راستے ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا۔ فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی موقع پر پہنچی، اس میں بھی پانی ختم ہو گیا۔ پرانی غلہ منڈی کے اطراف گارمنٹس کی سینکڑوں دکانیں ہیں۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین بھی گرفتار۔ شاہ محمود قریشی کو اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ سے حراست میں لیا گیا۔ شاہ محمود قریشی کو ایف آئی اے نے سائفر کے معاملے پر گرفتار کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کو ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز منتقل کر دیا گیا۔ شاہ محمود قریشی کو اس پریس کانفرنس کے فوری بعد گرفتار کیا گیا جس میں انہوں نے تصدیق کی تھی کہ وہ آسٹریلوی ہائی کمشنر کی دعوت پر گئے، وہاں امریکی سفیر بھی موجود تھے، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی اور سائفر کے معاملے پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ وائس چیئرمین پی ٹی آئی نے الیکشن میں تاخیر اور سی سی آئی کے فیصلوں کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا۔ سائفر پر سابق وزیراعظم اور سابق وزیر خارجہ نے حقائق توڑ مروڑ کر پیش کیے۔ مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے سائفر کے مندرجات کے غلط استعمال کی سازش کی گئی۔ سابق وزیراعظم اور سابق وزیر خارجہ نے ریاستی مفادات کو خطرے میں ڈالا۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف درج ایف آئی آر سامنے آ گئی۔ مقدمہ 15 اگست کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت درج ہوا۔ ایف آئی آر میں اعظم خان اور اسد عمر کا بھی تذکرہ۔ متن میں کہا گیا 28 مارچ کو بنی گالہ اجلاس میں سائفر کے مندرجات کے غلط استعمال کی سازش کی گئی۔ سابق وزیراعظم نے اعظم خان کو سائفر کے مندرجات میں ہیر پھیر کرنے کو کہا۔ سابق وزیراعظم نے پی ایم آفس بھیجی گئی سائفر کی کاپی جان بوجھ کر اپنے پاس رکھی جو اس وقت بھی ان کے پاس ہے۔ شاہ محمود قریشی کو سائفر معاملے میں گرفتار کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی کو ایف آئی اے نے گرفتار کیا۔ شاہ محمود قریشی سائفر کیس میں نامزد تھے۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کہتے ہیں سائفر کیس میں نامزد تمام افراد کو گرفتار کیا جائے گا۔ نجی چینل کو انٹرویو میں کہا 9 مئی کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے پر فوکس رکھیں گے۔ ریاست پر حملہ کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ ایک سوال پر کہا فوجی تنصیبات اور فوج پر حملہ کرنے والوں کے کیس ملٹری کورٹس میں چلیں گے۔ کتنے بجے ہوا یہ واقعہ؟ یہ بھی کہہ رہے ہیں 4 بجے لوگ آئے تھے، آپ کہہ رہے ہیں 6 بجے۔ میں آپ کو یہاں کا کہہ رہا ہوں، آپ اس کو اس میں جوڑ رہے ہیں، اس کا ایسے کیا تعلق ہے؟ آپ اس کا ایسے کیا تعلق ہے؟ آپ اس کو اس میں کیوں لا رہے ہو بات کو؟ حملہ کب ہوا؟ آپ کہاں تھے؟ فوری ایکشن کیوں نہیں لیا؟ آئیں بائیں شائن نہ کریں، جواب دیں۔ نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سی پی او کی کلاس لے لی۔ متاثر علاقے کے دورے پر کہا پولیس کی ناقص کارکردگی نقصان کی وجہ بنی۔ واقعے کے وقت یہاں تعینات افسران ہی تفتیش کر رہے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے کرسچن کالونی میں جلائے گئے چرچ اور گھروں کا جائزہ لیا۔ کہا جڑاوالا میں پاکستان کا آئین پامال ہوا، یہ سنگین غداری ہے۔ حملہ کرنے والوں نے قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی کی۔ دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کی حفاظت ہر مسلمان کا فرض ہے۔ مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کی سزا 10 سال قید اور جرمانہ ہے۔ شرپسندوں نے پہلے آگ لگائی، جو بچا وہ لوٹ لیا۔ بیٹی کے لیے جمع کیا گیا جہیز بھی لوٹ گئے۔ متاثرہ خاتون کی دہائی، یونس مسیح نے بھی بیٹیوں کے لیے جہیز جمع کر رکھا تھا، بلوائیوں نے سب کچھ ختم کر دیا۔ شرپسندوں نے آگ لگائی، مقامی مسلمانوں نے جان بچائی۔ بتایا جلتی ہوئی آگ میں سے لوگوں نے نکالا، سامان نہ بچا سکے لیکن جان بچانے میں جان لگا دی۔ جڑاوالا کی اجڑی بستی میں بحالی کا کام شروع، امدادی کاموں میں مسلمان پیش۔ مقامی تاجر نے اپنی طرف سے 1 لاکھ روپے عطیہ کیے۔ متاثرین میں کھانا بھی تقسیم کیا گیا۔ علاقے میں گیس اور بجلی بحال کر دی گئی۔ 5 گرجا گھروں کی تعمیر بھی جاری۔ جو نقصان فزیکل ہوا ہے اس کو ہم پورا کریں گے۔ یہ چرچ کو ہم ریپیئر کریں گے۔ گھروں کی ریپیئر آپ اپنے ہاتھوں سے کریں گے، پیمنٹ گورنمنٹ کرے گی۔ پیچھے 6000 کا مجمع آ رہا تھا، اس لیے طاقت کا استعمال نہیں کیا۔
شرپسندوں کو لاش مل جاتی تو آگ پورے ملک میں پھیلتی۔ آئی جی پنجاب عثمان انور نے کہا عبادت گاہوں کی حفاظت کریں گے۔ آئی جی پنجاب عثمان انور کا بھی متاثرہ چرچز اور گھروں کا دورہ، متاثرین سے ملے۔ ملک بھر کی خاتون پولیس افسران کا مسیحی گھرانوں سے اظہار یکجہتی، سندھ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی ایس پیز کا متاثرہ علاقوں کا دورہ، انصاف دلانے کی یقین دہانی کرائی۔ نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا جڑاوالا کا دورہ کرنے کا فیصلہ، متاثرہ افراد سے ملاقات اور مسیحی برادری سے اظہار یکجہتی کریں گے۔ متاثرہ افراد کے نقصانات کے ازالے کے لیے امداد کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ سویڈن کے بعد ہالینڈ میں بھی پولیس کی موجودگی میں قرآن پاک کی بے حرمتی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ہالینڈ کے ملعون سیاستدان اور انتہا پسند رہنما نے ترکیہ کے سفارت خانے کے سامنے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ناپاک جسارت کی۔ پولیس نے واقعے کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو روک دیا۔ پاکستان کا شدید احتجاج، دفتر خارجہ نے کہا عالمی برادری کی ذمہ داری ہے اسلاموفوبک کارروائیوں کو روکے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی پر تحفظات ہالینڈ کے حکام تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ سابق وزیراعظم شہباز شریف کی آج لاہور سے لندن روانگی متوقع۔ ذرائع کا کہنا ہے مریم اورنگزیب بھی شہباز شریف کے ہمراہ ہوں گی۔ لندن میں موجود سابق وفاقی وزراء بھی ملاقاتوں میں شریک ہوں گے۔ نواز شریف نے نون لیگ لاہور کی قیادت کو بھی لندن طلب کر لیا۔ سیف الملوک کھوکر اور صدر یوتھ ونگ لاہور ملک فیصل بھی آج لندن روانہ ہوں گے۔ ملاقاتوں میں نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے نون لیگ کی لیگل ٹیم کی شرکت بھی متوقع۔ پیپلز پارٹی کا الیکشن کمیشن سے 90 روز میں انتخابات کرانے کا مطالبہ۔ شہری رحمان کہتی ہیں الیکشن کمیشن اپنے فیصلے اور جاری کردہ شیڈول پر نظر ثانی کرے۔ ہم نے نئی مردم شماری کی بنیاد پر عام انتخابات کرانے پر رضامندی ظاہر کی۔ اس بات پر اتفاق کیا گیا تھا کہ موجودہ نشستیں تبدیل نہیں ہوں گی۔ انتخابات میں تاخیر سیاسی غیر یقینی اور عدم استحکام کا باعث بنے گا۔ خیبر پختونخوا بار کونسل کا انتخابات میں تاخیر پر تحفظات کا اظہار۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ انتخابات نئی مردم شماری کے تحت ہی ہونے چاہیے۔ اس کے لیے انتخابات 100 دن یا 90 دن آگے لے جائیں تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ پیپلز پارٹی نے حساب لگا لیا ہے، نئی مردم شماری میں اندرون سندھ کی سیٹیں کم اور کراچی کی سیٹیں بڑھ رہی ہیں۔ جب میں پی ٹی آئی میں آیا پوسٹیں لگی کہ پرویز خٹک اکیلا ہے، کچھ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اب تم اکیلے ہو، نوشہرہ میرے ساتھ کھڑا ہے۔ عمران خان کہتا ہے کہ یہ سب چلے جائیں، مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ میں ان کو کہتا ہوں آج نوشہرہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور صفایا نوشہرہ میں نہ کیا تو میرا نام بدل دینا۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کا نوشہرہ میں پہلا سیاسی شو، جلسے سے خطاب میں سربراہ پرویز خٹک کے بڑے بڑے دعوے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو مخاطب کر کے کہا آپ کہتے تھے پرویز خٹک اکیلا ہے، اب تم اکیلے ہو۔ نوشہرہ میں آپ کا صفایا نہ کیا تو میرا نام بدل دینا۔ خیبر پختونخوا کے عوام تمہارے نہیں اب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اتنے دعووں کے باوجود پرویز خٹک اپنے حلقے نوشہرہ میں ہی عوام کی بڑی تعداد اکٹھی نہ کر سکے۔ آج میں پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کو بھی یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک مثال قائم کی ہے کہ میں نے اپنے حلقے پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے چھوڑ دیے ہیں۔ نہ میرا بھائی، نہ میرا بیٹا، نہ میں، ہم الیکشن نہیں لڑیں گے۔ سابق گورنر کے پی شاہ فرمان کا انتخابی سیاست سے دستبردار ہونے کا فیصلہ، کہا بھائی اور بیٹوں سمیت خاندان کا کوئی فرد الیکشن میں حصہ نہیں لے گا، اپنا انتخابی حلقہ پارٹی کارکنوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ شاہ فرمان بولے جب انہوں نے انتخابی سیاست ہی نہیں کرنی تو وہ پارٹی کے خلاف سازش کیوں کریں گے؟ اپنے خاندان کو آگے لانے والے ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ منی لانڈرنگ اور بیرون ممالک دو گھر رکھنے والے ان سے خائف ہیں۔ سندھ کی 10 رکنی نگراں کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر کامران ٹسوری نے نگراں وزراء سے حلف لیا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز کو محکمہ داخلہ اور جیل کا قلمدان دیا گیا۔ ایشور لال کو محکمہ آبپاشی سندھ کا قلمدان سونپا گیا۔
مبین جمانی کو محکمہ بلدیات، ٹاؤن پلاننگ اور یونس ڈھاگا کو محکمہ فائنانس، پلاننگ ڈیولپمنٹ اور ریونیو کا قلمدان دیا گیا۔ ڈاکٹر سعد نیاز کو محکمہ صحت اور بہبود آبادی، خدا بخش مری کو مائنز اینڈ منرلز، بیرسٹر عمر شومرو کو محکمہ قانون، مذہبی امور اور انسانی حقوق کا قلمدان دیا گیا۔ ڈاکٹر رانا حسین کو محکمہ تعلیم اور ترقی نسواں، ڈاکٹر جنید علی شاہ کو یوتھ سپورٹس اور ثقافت کا قلمدان دیا گیا۔ ارشد ولی محمد سیاحت اور ماحولیات کے نگراں وزیر بنائے گئے ہیں۔ نگراں حکومت آتے ہی بڑی تبدیلی، آئی جی پولیس غلام نبی میمن کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ پنجاب پولیس کی آفیسر رفت مختار آئی جی سندھ تعینات۔ ملک میں منکی پاکس وائرس کا کیس سامنے آ گیا۔ قومی ادارہ صحت نے تصدیق کر دی، مریض راولپنڈی کے اسپتال میں زیر علاج ہے۔ قومی ادارہ صحت نے بتایا منکی پاکس کیس سے متعلق تحقیقات جاری ہیں، ملک میں مرض کے پھیلاؤ کا خطرہ نہیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت 3 رکنی کمیٹی بینچز تشکیل دینے کی مجاز ہے۔ 16 مئی کی سماعت سے قبل بھی چیف جسٹس کو بینچ پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی آئندہ تاریخ مقرر نہیں، جبکہ نیب ترمیمی کیس مقرر ہو گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے نیب ترمیم کیس میں نوٹ جاری کر دیا، لکھا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر فیصلہ یا بطور متبادل فل کورٹ میں سے تشکیل دیا جائے۔ بل کی معطلی کا حکم محض عبوری نوعیت کا ہے۔ قانون درست قرار پایا تو اطلاق نفاذ کی تاریخ سے ہوگا۔ نیب کیس سننے والا بینچ بھی غیر قانونی تصور ہوگا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر فیصلے تک 184(3) کے مقدمات نہ سنے جائیں۔ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ قانون بن گیا۔ صدر مملکت نے دونوں ترمیمی بلوں پر دستخط کر دیے۔ سرکاری حیثیت میں ملک کی سلامتی اور مفاد میں حاصل معلومات کا غیر مجاز انکشاف کرنے والے شخص کو 5 سال تک سخت قید کی سزا دی جائے گی۔ فوج کو بدنام کرنے یا نفرت پھیلانے پر 2 سال تک قید اور جرمانہ ہوگا۔ ریاست کے مفاد کے خلاف کام کرنے، جرم پر اکسانے، سازش یا اس کے ارتکاب کی کوشش کرنے والا سزا کا مستحق ہوگا۔ 3 سال قید، 10 لاکھ جرمانہ یا دونوں سزائیں ہوں گی۔ کراچی اقلاع کے بلدیہ ٹاؤن عابد آباد میں فائرنگ سے شہری جاں بحق۔ ایس ایس پی کماڑی کے مطابق مقتول شوکت سیاسی جماعت کا مقامی عہدیدار تھا۔ ابتدائی طور پر واقعہ ڈکیتی مزاحمت کا معلوم ہوتا ہے۔ مقتول گھر کے باہر بیٹھا تھا۔ مسلح ملزمان نے لوٹنے کی کوشش کی۔ مقتول کو سر اور سینے پر 3 گولیاں لگیں۔ مبینہ تشدد سے جاں بحق فاطمہ کی قبر کشائی کے بعد پوسٹ مارٹم۔ میڈیکل بورڈ کا کہنا ہے فاطمہ کی میت سے نمونے حاصل کر لیے، انہیں لیبارٹری بھیجا جائے گا۔ خیرپور پولیس نے حویلی میں فاطمہ کا علاج کرنے والے ڈسپینسر کو گرفتار کر لیا۔ پیر عبدالقادر شاہ نے حویلی میں بچے کا علاج کیوں کروایا؟ پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ اے ایس پی گھمبٹ کہتے ہیں بہت سی نئی چیزیں سامنے آئی ہیں، فی الحال پبلک نہیں کر سکتے۔ شہداد پور میں 12 سالہ لڑکی سے مبینہ اجتماعی زیادتی، 4 ملزمان نے بیٹی سے زیادتی کی، والد کا الزام۔ پولیس کے مطابق ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ میڈیکل رپورٹ میں لڑکی سے زیادتی کی تصدیق ہو گئی۔ اسلام آباد کی نجی یونیورسٹی میں طالبہ سے اجتماعی زیادتی واقعے کا مقدمہ درج، 2 ملزم گرفتار کر لیے گئے۔ طالبہ کو کلاس فیلوز نے دوستوں کے ہمراہ زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ویڈیو بنا کر 6 ماہ تک بلیک میل کر کے طلائی زیورات اور کیش بھی لیا۔ شہر سے باہر نہ جانے پر ویڈیو وائرل کر دی۔ نامزد ملزمان میں عدنان، بلال زمان، ولید اور شیخ عدیل شامل ہیں۔ سینئر صحافی جان محمد مہر قتل کیس کی تحقیقات، ڈی آئی جی تنویر اوڈھو کی سربراہی میں کمیٹی کا ایس ایس پی سکھر آفس میں اجلاس، تحقیقاتی کمیٹی کے ارکان کا جائے وقوع کا جائزہ۔ ڈی آئی جی سے سکھر پریس کلب اور سکھر یونین آف جرنلسٹ کے وفد کی ملاقات۔ سیکیورٹی فورسز کا خیبر کے علاقے باڑہ میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن، فائرنگ کا تبادلہ، 2 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں، شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ دہشت گردوں کی تلاش، خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن، مقامی لوگوں کی سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کی مکمل حمایت۔
جنوبی ایشیا میں 5th جنریشن فائٹر جیٹ کی دوڑ، پاک فضائیہ دشمن کو ایک بار پھر پیچھے چھوڑنے کو تیار۔ 5th جنریشن فائٹر جیٹس کی دوڑ میں پاک فضائیہ کو بھارتی فضائیہ پر واضح برتری۔ پاک فضائیہ 2030 تک 5th جنریشن فائٹر جیٹس کو بیڑے میں شامل کرنے کے لیے پرعزم۔ پاکستان اور ترکیہ مشترکہ طور پر 5th جنریشن اسٹیلتھن طیارے تیار کریں گے۔ طیارے کی تیاری میں آذربائیجان بھی باضابطہ شراکت دار بن چکا۔ ترک 5th جنریشن اسٹیلتھن فائٹر جیٹ رواں برس رول آؤٹ ہو چکا۔ پہلی پرواز سال کے آخر میں متوقع۔ بھارت کا 5th جنریشن لڑاکا طیارے کا منصوبہ ابھی تک کاغذات میں بند۔ 15 سال قبل روس کے ساتھ 5th جنریشن طیارے کا منصوبہ بنانے والا بھارت 1 انچ آگے نہیں بڑھ پایا۔ جان کی قربانی دے کر دشمن کی سازش ناکام بنانے والے جانباز پائلٹ راشد منہاس شہید کی 52ویں برسی۔ مسلح فوج عسکری قیادت کا راشد منہاس شہید نشان حیدر کو بھرپور خراج عقیدت۔ سروسز چیفز کا کہنا تھا راشد منہاس کی شہادت مسلح فوج کی غیر معمولی قربانیوں کی داستانوں میں سے ایک ہے۔ راشد منہاس شہید نے 20 اگست 1971 کو جام شہادت نوش کیا۔ افغانستان کے خلاف سیریز کے لیے قومی ٹیم کی تیاریاں، کھلاڑیوں نے ہیمبوٹوٹا میں بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کی۔ کوچز کی نگرانی میں خامیوں کو دور کیا۔ مڈل آرڈر بیٹر سعود شکیل ٹیسٹ کے بعد ون ڈے فارمیٹ میں بھی پرفارمنس دکھانے کے لیے پرعزم۔ پاک افغان ون ڈے سیریز کا آغاز منگل سے ہوگا۔ کینڈی کی ٹیم نے لنکا پریمیئر لیگ کے فائنل میں جگہ بنا لی۔ کوالیفائر 2 نے گال ٹائٹنز کو 34 رن سے شکست دے کر گال ٹائٹنز کی ٹیم 158 رنز کے تعاقب میں 123 رنز بنا سکی۔ محمد حسنین کی شاندار بالنگ، 3 اوور میں صرف 8 رنز دیے، 2 شکار کیے۔ میگا ایونٹ کے فائنل میں آج زمبولا اور کینڈی کی ٹیمیں مد مقابلے ہوں گی۔ میچز پاکستان کے پہلے HD اسپورٹس چینل یہ اسپورٹس پر نشر کیے جا رہے ہیں۔ اور فیفا ویمنز ورلڈ کپ کا فائنل آج انگلینڈ اور اسپین کے درمیان کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں پہلی بار میگا ایونٹ کا فائنل کھیلیں گی۔ سیمی فائنل میں انگلینڈ نے آسٹریلیا اور اسپین نے سویڈن کو شکست دی تھی۔ تیسری پوزیشن کے میچ میں سویڈن نے آسٹریلیا کو 2-0 سے ہرا دیا۔